جیسا دل مرد کے اندر ہے ویسا ہی عورت کے اندر ہے، بلکہ زیادہ نازک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں معاملہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، رفقاً بالقواریر، نرمی سے، آئینے ہیں، کرسٹلز ہیں، ہینڈل وتھ کیئر، محبت کا معاملہ کرنا۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ شیشے کا برتن اور جو زیادہ مہنگا ویسا کرسٹل ہو تو کتنا احتیاط سے اٹھاتے رکھتے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ سلوک میں یہی مثال دی گئی کہ جیسے آئینے کو احتیاط سے اٹھاتے ہو، شیشے کی چیز کو احتیاط سے اٹھاتے ہو، احتیاط سے رکھتے ہو کہ کہیں دراڑ نہ آ جائے، کہیں اسکریچ نہ آ جائے، کہیں ٹوٹ نہ جائے، ایسے ہی ایک دوسرے کے اور خصوصاً عورت کے جذبات کا احترام کرنا، اس سے محبت سے پیش آنا۔ کیونکہ ایک لڑکی جب اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہے تو اس کے لیے سب کچھ اجنبی ہوتا ہے، اسے عام حالات سے بڑھ کر محبت چاہیے ہوتی، حتیٰ کہ وہ اس گھر سے مانوس ہو جائے۔ لیکن بسا اوقات سسرال کی ایکسپیکٹیشنز فوری طور پر بہت بڑھ جاتی، ایک ایک چیز میں پورا جائزہ لیا جاتا ہے، دوربین لگا کے کھنگالا جاتا ہے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا۔ اگر اسی جگہ اپنی بیٹی کو رکھا جائے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی گئی گزری ہو، لیکن بیٹی کے قصور کبھی نظر نہیں آتے ماں کو، محبت جو ہے۔ مگر کسی کی بیٹی جب آتی ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بات بھی بہت بھاری لگنے لگتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیز پہ انسان مایوس ہونے لگتا ہے، دل ہارنے لگتا ہے کہ یہاں تو گزارا مشکل ہے۔ حالانکہ ایک پودا کہیں سے آپ نرسری سے لا کے گھر لگاتے ہیں اپنے لان میں، ہم نے دیکھا ہوگا کہ اس کو جڑ پکڑنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے، اور پہلے وہ مرجھاتا ہے، پھر وہ جڑیں پکڑتا ہے، پھر وہ مضبوط ہوتا ہے، پھر برگبار لاتا ہے، پھول اور پھل لاتا ہے۔ بالکل ایک بچی جب نئے گھر میں آتی ہے تو پہلے وہ کملاتی ہے، ایڈجسٹمنٹ میں ہوتی ہے کچھ مشکل، پھر آہستہ آہستہ وہ اس سے مانوس ہوتی ہے، اس کی جڑیں وہاں مضبوط ہوتی ہیں، پھر وہ ماں بنتی ہے، پھر وہ اس خاندان کے اندر ایک اہم مقام حاصل کر لیتی ہے۔ تو ایک نئے پودے اور ایک بھرپور درخت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کسی آنے والی بچی کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا ساس ہی ہے، یہ نہ سمجھے کہ جو ہنر اور سکلز مجھ کو آتے ہیں وہ آنے والی بچی کو بھی سب آتے ہیں، نہیں۔ اگر ساس اس کو صرف اپنی بیٹی سمجھ لے اور اتنا ہی معاف کر دے جتنا اپنی بیٹی کو معاف کرتے، مثلا اپنی بیٹی 10 بجے دن تک سوتی رہے تو ہم کہتے ہیں ہاں بچی ہے نا تھک جاتی بیچاری کیا۔ اگر بہو ایسا کر لے شامت آ جاتی۔ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا ہمارے، اسی لیے ہمارے گھروں میں خوشی نہیں ہوتی۔ خود بیمار ہو تو کچھ اور چاہیں گے، بہو بیمار ہو کچھ اور سٹینڈرڈز ہوں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے تعلقات کو خراب کر کے رکھ دیتی۔ تو شوہر کو کیا سمجھایا گیا؟ دونوں ایک اصل سے ہو، عورت کی بھی عزت ہے، اسے بھی احترام دینا ہوگا، اسی طرح شوہر کی بھی عزت ہے۔ یہ نہیں کہ مثلاً اگر لڑکی کسی زیادہ بہتر گھرانے سے آئی ہے، بہتر سے مراد یہ کہ کسی بھی اعتبار سے، علم، مال یا کسی بھی شان و شوکت کے اعتبار سے جو دنیاوی معیار عام طور پر پائے جاتے ہیں، تو یہ نہیں کہ وہ آ کر یہ سمجھے کہ میں بڑی ہوں لہذا ہر چیز میری مرضی کے مطابق ڈھل جانی چاہیے۔ کیونکہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والی لڑکی یہ سمجھتی کہ سب سے زیادہ حق میرا ہے اس گھر پر، اس لیے کہ میرا شوہر کما کے لا رہا ہے، وہ ساری آمدنی مجھ کو ملنی چاہیے، ہر جگہ میری مرضی ہونی چاہیے، اور ساس اور سسر اور باقی رشتے دار سب ریٹائر ہوں، وہ اپنا کام کریں، اب حکومت میری ہے۔ تو یہ رویہ بھی درست نہیں ہے۔ کسی بھی گھر میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے ابتدا حقوق مانگنے سے نہیں، خدمت کرنے سے ہونی چاہیے۔ جب دینے والے ہوں گے تو ملے گا بھی۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ دونوں کی اصل ایک ہے، خلقکم من نفس واحدۃ، ایک جان سے بنایا تم کو، وخلق منہا زوجہا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی عورت ہو یا مرد دونوں ایک اصل سے ہو، اس لحاظ سے دونوں میں فرق نہیں۔ ہاں دونوں کے حقوق اور ذمہ داریاں الگ ہیں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ دنیا میں جتنے انسان نظر آتے ہیں یہ صرف تنہا کسی مرد کا کمال نہیں، تنہا کسی عورت کا نہیں، یہ دونوں کے ملاپ کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ایک خاندان کو بنانے کے لیے دونوں پلرز برابر ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ گاڑی کے 2 پہیے اور دونوں اپنی اپنی جگہ ہوں گے اور ویل بیلنسنگ ہوگی تو پھر ہی گاڑی چلے گی۔ اگر ایک پہیہ بڑا لگا دیں، ایک چھوٹا لگا دیں، ایک زیادہ اچھا لگا دیں، ایک پنکچر لگا دیں تو گاڑی نہیں چلتی۔ تو دونوں ہی کو ایک تو یہ کہ اپنی اپنی جگہ لگنا چاہیے، ایک ہی جگہ نہیں دونوں کو لگ جانا چاہیے، اور دونوں کے درمیان ایک بہترین طریقے سے کوآرڈینیشن، کوآپریشن، ایک دوسرے کی عزت، احترام، بیلنس، یہ چیز زندگی کو خوشگوار بناتی ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے
اللہ سے ڈرنے سے بات شروع کی جائے، پھر تھوڑا گزرے اور کہیں خرابی ہو تو پھر اللہ سے ڈرو، پھر چلے ہو، پھر کچھ کمی بیشی، پھر اللہ سے ڈرو. اور جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں. جب اس کا خوف نکلتا ہے تو ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس رب سے ڈرو جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے بارے میں خاص طور پر خدا سے ڈرو، کیونکہ رشتہ داری کا معاملہ خواہ وہ ماں باپ کی طرف سے ہو یا سسرال کی طرف سے، رشتوں کو کاٹنے والا اللہ کا ناپسندیدہ انسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحم، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور دنیا بھی جہنم ہو جاتی ہے تو اگلی جنت میں اس کو کیا کرنا ہے جا کے، اس نے تو یہی اپنے لیے پسند کیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں پر نہیں اترتی جو رشتوں کو کاٹ دے، جو رشتوں کا احترام نہ کرے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات ایک دلہن کے آنے سے یا ایک رشتے کی وجہ سے خاندان میں ایسے تفرقے پڑتے ہیں کہ سب کٹ کے رہ جاتے. یاد رکھیے اس معاملے میں عورت اہم ترین کردار ادا کرتی ہے. مرد بیچارے تو کمانے میں لگے رہتے ہیں، وہ تو باہر کی ذمہ داریاں ہی پوری کرتے رہتے ہیں، لیکن رشتوں کی جوڑ توڑ، تعلقات بنانا بگاڑنا، لینا دینا، محبت نفرت، اس کی ابتدا عورت سے ہوتی ہے. ماں ہی ایک اخلاق سکھاتی ہے بچے کو کہ اس کو دوسروں کی قدر کرنا ہے. اسی طرح اگر عورت کے اندر صبر ہوگا تو مرد بھی نجات پائے گا، ورنہ اس کی بھی اللہ کے ہاں پکڑ ہو سکتی. پھر فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اس سے کیا چھپا سکتے ہو، اسے کیسے دھوکہ دے سکتے ہو؟ انسانوں کے سامنے تو تم فریب کر سکتے ہو. عموماً فریب کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے تو بہت اچھا رویہ اختیار کرے لیکن بعد میں بھول جائے. پھر آخری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہا کرو، درست بات کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. عام طور پر شادی کے موقع پر بہت جھوٹ بولے جاتے ہیں. بعض اوقات لڑکی یا لڑکے کی عمر چھپائی جاتی، بعض اوقات اس کا سٹیٹس چھپایا جاتا ہے. جب دھوکے کی بنیاد پہ شادی ہوتی ہے تو بعد میں بہت گڑبڑ ہو جاتی. اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ انسان زیادہ دیر تک فیکٹس کو چھپا نہیں سکتا. اور جس تعلق کی ابتدا جھوٹ پر ہو رہی ہے، اور تعلق بھی وہ کہ جس میں کچھ چھپا نہیں رہ سکتا کیونکہ زندگی بھر کا ساتھ ہے، اب غم خوشی دکھ سکھ اچھا برا سب ساتھ ہے، تو کب تک کیا چھپایا جا سکتا ہے. اس لیے خاص طور پر فرمایا قولوا قولا سدیدا، دھوکے کی بنا پر نہیں، سیدھی بات کیا کرو اور اس بنا پر رشتے قائم کرو. یصلح لکم اعمالکم، فکر یہ ہوتی ہے نا پھر رشتہ نہیں ہوگا، نہیں ہو جائے گا، جہاں قسمت میں ہو جائے گا، اور اللہ حالات بھی درست کر دے گا، تمہارے حالات بہتر کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بہت بڑی کامیابی پائے گا. تو گویا انسان کی کامیابی کا انحصار کس بات پر ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے پر. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوہر اور بیوی کو کیا حکم دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا خیال کس طرح رکھیں. پہلی بات تو یہ کہ دونوں کے تعلق کو ایک دوسرے کے لیے ناگزیر قرار دیا گیا. شادی ایک ضرورت ہے انسان کی. انسان تنہا کبھی بھی اس طرح خوش نہیں رہ سکتا جس طرح وہ ایک خاندان میں رہتا ہے. یہ انسان کی ایک بالکل فطری ضرورت ہے. پھر دونوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور غمگسار بنایا گیا. فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی ذات سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. مغرب میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا گیا، ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا کر دی گئی. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. لباس انسان کے جسم کو سکون بھی دیتا ہے، خوشی کا سبب بھی ہوتا ہے، عزت اور آنر کا سبب بھی ہوتا ہے، انسان کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، انسان کے عیب چھپاتا ہے، موسم کی سختیوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے، زینت کا سبب ہے.
بالکل اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی کمی کوتاہی عیب کمزوری کو چھپانے والے، ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ اور سکون اور خوشی کا سبب، عزت و آنر کا سبب۔ جب کوئی شخص اپنا ہی لباس پھاڑتا ہے تو خود ننگا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر بے وقوف کون ہو سکتا ہے جو اپنا لباس پھاڑے، خود کو نمایاں کرے۔ تو اسی طرح جو شوہر بیوی کی اور جو بیوی شوہر کی برائیاں کرتے اپنے ہی لباس کو پھاڑتے ہیں، اپنے ہی لباس کو داغدار کرتے ہیں، اپنی عزت و آبرو پہ حرف لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپس کا اختلاف ہو سکتا ہے، ایک دوسرے سے گلے شکوے ہو سکتے ہیں، آسان صورت ہے آپس میں ہی نبھا لیا جائے، ایک دوسرے سے ہی سلجھا لیا جائے معاملہ، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ آپس میں معاملات کو درست کرنے کی بجائے باہر بات نکال دی جاتی ہے۔ بعض اوقات لڑکی اپنے پیرنٹس سے شکایت شروع کر دیتی۔ ماں باپ کا دل تو ویسے ہی بچیوں کے معاملے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ چھوٹی سی چیز کو بہت ڈیپلی لیتے ہیں، بہت دکھ اور تکلیف محسوس کرتے، بعض اوقات انٹرفیئرنس کرتے، اس سے معاملہ اور بگڑ جاتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی کمی بیشی ناراضگی کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جب معاملات بہت حد سے گزر جائیں، دونوں میں سے کسی ایک پر بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو، تو وہ تو پھر قرآن کا حکم بھی ہے کہ اسے تم کسی اور کے سامنے لے جاؤ، وہ تو الگ معاملہ ہے۔ لیکن عام طور پر روزمرہ کی زندگی میں جو ہر گھر میں چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، آپ دیکھیں کہ دو برتن بھی ساتھ رکھیں گے تو ٹکرا جائیں گے، کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے۔ ڈفرنس آف اوپینین، ایک دوسرے کی مرضی کے خلاف، ایک باہر جا کے کھانا کھانا چاہتا ہے، ایک گھر میں کھانا چاہتا ہے، ایک کو نیند آئی ہے، ایک جاگنا چاہتا ہے، ایک باتیں کرنا چاہتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس میں بہت کھچاؤ ہو جائے اور دوسرے کی خواہش کا احترام نہ کیا جائے تو شادی کے شروع میں ہی بدمزگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں سیکریفائس کرنا، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا، ایک دوسرے کو خوشی دینا، یہ اپنے لیے خوشیوں کی راہ ہموار کرنا ہوتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرو، ایک دوسرے کے مددگار بنو۔ پھر یہاں پر شوہر کے لیے کچھ حکم ہے اللہ تعالیٰ کے۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، معروف طریقے سے۔ معروف کیا ہے؟ ایک تو ہے شریعت کی حد میں جو نیکی کا کام ہو، اور ایک کیا ہے کہ جو تمہاری عقل اور سمجھ اور عرف عام میں جو چیز درست معلوم ہوتی ہو، جس کو انسانی عقل بھی ریکمینڈ کرتی ہو، جس میں بظاہر کوئی خرابی کی بات نہ ہو، تو اپنے رویوں کو جج کرو۔ عاشروہن بالمعروف، عورتوں سے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اور اس کی مزید وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی ہے، لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس صورت کے جب کہ ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ پھر اسی طرح بیوی سے خوش گمان رہنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ گمان اچھا ہو تو تعلقات اچھے رہتے ہیں۔ آپس میں صلح اور مصالحت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا، والصلح خیر، صلح اور موافقت کے ساتھ رہنا اچھا ہے۔ یہ ہدایت کی گئی کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند بھی کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو اچھی نہ لگتی ہو اور اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھے۔ یعنی بیوی کی کوئی عادت پسند نہیں، اس کی شکل میں کچھ کمی بیشی تمہارے اعتبار سے یا کسی بھی چیز میں تمہیں اس سے اختلاف ہے، تو ایسی صورت میں صبر سے کام لو۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو اچھی نہ بھی لگتی ہو، لیکن اسی میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہو کہ اللہ تم کو اس سے بہت اچھی اولاد دے، تمہارے گھر کی بہت اچھی حفاظت ہو، تمہاری خدمت اچھی ہو، تمہاری زندگی میں سکون ہو۔ لہٰذا صرف ایک شکل و صورت یا کسی معمولی عادت کی خرابی پر اسے اپنے سے کاٹ نہ پھینکو۔ شادی کا رشتہ کھیل نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو الگ کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں، ہو سکتا ہے دوسری پسند آ جائے، تو پسند و ناپسند میں کس پہ نظر رکھو؟ جو تم کو پسند ہے، اور کسے اگنور کر دو؟ جو ناپسند ہے۔ پھر ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے۔ خاص طور پر مردوں کو حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ مومنو، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچتے رہو، محتاط رہو، لیکن اگر تم عفو درگزر سے کام لوگے، چشم پوشی سے کام لوگے، معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بیوی بچوں کی طرف سے اگر بہت زیادتی بھی ہو رہی ہو
تو بھی کیا حکم دیا گیا؟ معاف کر دو. اور ایک دفعہ نہیں، ایک ہی آیت میں 3 دفعہ معاف کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اس زندگی میں درگزر کیے بغیر، معاف کیے بغیر گزارا نہیں. پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں. کیونکہ دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق تو ایک مجبوری ہو سکتی، گھر میں ایسی مجبوری نہیں ہوتی، اور عموماً باہر کی بھی سارے غم غصے بیوی پر ہی نکلتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. سب سے اچھا اخلاق کس سے برتو؟ اپنی بیوی سے. ہمارے ہاں کوئی کرے تو کہتے زن مرید ہے. حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی. میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی. جب آپ تشریف لاتے سب چھپ جاتی. آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے کہ وہ میرے ساتھ کھیلے. یعنی بیوی کے شوق اور کھیل اور تفریح کا بھی اہتمام کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ایک دوڑ لگائی. اس وقت حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ غذا کی کمی کے سبب ہمارا جسم ہلکا پھلکا تھا تو میں دوڑ میں آگے نکل گئی. کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرے ساتھ دوڑ لگائی. جب تک میرا جسم بھاری ہو چکا تھا تو اس موقع پر آپ آگے نکل گئے. تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کتنے گھروں میں یہ رواج ہوگا کہ شوہر بیوی دوڑ لگائیں. اگر کوئی دوڑ لگائے تو کہیں گے یہ تو اسلامی بات ہی نہیں، یہ تو اسلام ہی کے خلاف ہے. یعنی اسلام میں جہاں سیریس ہونے کی بات ہے وہ سیریس بھی ہونا چاہیے. نماز ہے، خشوع و خضوع ہے، اللہ کی بات ہے، قرآن سنے، دل نرم ہو، روئیں، دعا مانگے. لیکن اس کے ساتھ جہاں خوشی کا موقع ہے وہاں حدود میں رہ کر خوش ہونا، اور ایک دوسرے سے خاص طور پر شوہر اور بیوی کا